بسم الله الرحمن الرحيم. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو، اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا کالا بالکل. میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمۃ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا. www.shahideislam.com. بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا، یہ پہلے ہی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب، سیاہ جی. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بحرین سے جوڑے آئے، کپڑے آئے، صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے، سارے جوڑے ختم ہو گئے. حسنین کریمین دیکھ رہی ہیں، یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے. فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجو برا نہ ماننا، ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے، ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلی درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا. مال غنیمت آیا، تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا، سب کو 500 دیے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوانوں کی باری آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دونوں کو 1000 دیے. کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، ہم مجاہد بھی ہیں، کام کرتے ہیں. یہ بچے تھے اب سیانے ہوئے ہیں، ان کو 1000 ہمیں 500. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا. تجھے کیا معلوم ہے، ان کے نانا کو بھی دیکھ، اپنے نانا کو بھی دیکھ. تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے؟ ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں. ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینے پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے. یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے. الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے. سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے، معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا.
وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں، جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ دھڑا دھڑ اتنا لوگوں نے بیعت کیا، اتنا لوگوں نے لبیک کہا، اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا، 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا۔ مکت کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا۔ جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی، نہ حسین یاد رہا، نہ ان کا قاصد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ کیا، عہد کیا، پیمان کیا، نہ وہ یاد رہا، اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے، اس نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ سارے دولت کے پیچھے چلے گئے۔ یہ نشائی ایسا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی شہر میں اکیلے ہیں، یوں ہی گلی میں سے پھر کر تھک گئے ہیں، ایک دروازے کی ڈولی پہ بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا، مجھے اندر نہ لے جاؤ۔ عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا۔ ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے، جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس انعام نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ سلسلہ اس دن سے اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا۔ تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا، ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا۔ ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی اور چلے گی، اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا، کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا، مہمانداری کی، کھانا پینا کیا، پتہ چل گیا، پکڑنے والے آ گئے۔ واقعی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا۔ وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے۔ اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا، چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں، ایمان کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو۔ میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم ابن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا۔ کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم بن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں، لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزویں تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں موت سے کیا ڈرنا، کہ پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہوئی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے،
دیتے, میری بوٹی بوٹی بنا دیتے, میں اپنے رب کی حضور میں جاتا, اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لائے, میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. نہ تیرا میرا حوض کوثر پہ یقین ہے اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے. قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کرتے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. فرصتی نہیں ہونے دیتے, یہ گولی وہ گولی, یہ ٹکا وہ ڈاکٹر اچھا ہے, وہ اس سے بھی اچھا ہے, وہ بڑا سرجن ہے, وہ اسپیشلسٹ ہے فلان, یوں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عجیب صحابی مدینے میں میزبان بننے والا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے. لشکر گزرنے لگا, کہنے لگا لوگوں مجھے بھی ساتھ لے کے چلو, میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا, اپنی ساتھ لے جانا, لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو. ایسا نہ ایسا ہو جائے, میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے, قیامت میں بھی عرض کروں گا مولا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر, شہداء اسلام. یہ ان کی اپنی پسند ہے سارے صحابہ کرام کی, سارے اہل بیت کی. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے, مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو, کیا کمی ہے؟ shahideislam.com چلے چلے ایک مقام پہ آئے, نماز کا وقت آیا, آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھ لو ہمارے مخالفین سے یہ نماز ہماری ساتھ پڑھیں گے یا الگ پڑھیں گے. انہوں نے وضو کر لیا یا بھی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. حسین نے سارے برتن پانی کے حوالے کر دیے. پیاسا چلا جانا منظور ہے, پیاسا مرنا منظور ہے, پر حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جائے. یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے, معاملات گزرتے رہے. آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی, آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا, پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ